محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته. آج کل ایک مسئلہ بہت کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار, ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار, حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا, کرتا شلوار اور ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, وہ میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہ کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ, تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا, میں کیا تھا, مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ. قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, ابے میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, میں اذان کہوں گا لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے. نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان, اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھیں, لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو, کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی, شرم. تو میں نے کہا نہیں اب نہیں شرمائیں گے. شرم کن کو, میں نے کہا اب کوئی رضائی سے جھانکے کبھی نہیں یوں کر کے, میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. تو کانفیڈنس پیدا کرو, جو چیز برحق ہے نا, ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی, بولے ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے,
ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا تو آپ کو پتا ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے آج کراچی کے لڑکوں میں خاص, لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے جگت بازیاں, کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ کیا ہوتا تھا ایک دوسرے کو تنگ کرنا, نا ابے تو یہ, ابے تو یہ, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ہمارا ایک دوست تھا نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے, ٹھیک ہے نا, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا, میں تو گینڈا ہوں, تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے, ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے. لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا, اللہ معاف فرمائے یہ جائز نہیں ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کو کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا کہ ابے تو ٹھیک نا, اس کو غصہ آیا نا, غصہ آ کے نا یوں ہلتا تھا وہ. تو کہتے ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے, غصہ بھی جلدی آتا ہے. اب اس کو ایک تو تم تپا رہے ہو, چھیڑ رہے ہو, جب اس کو غصہ آ رہا ہے تو اور بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں اسے کہتے ہیں اس کا مطلب اعصاب بھی کیا ہے, کمزور ہیں آپ کے, غصہ بھی جلدی آتا ہے. وہ اور تپتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا نا وہ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے تو چڑنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بولو ہاں ہے تو کیا ہو گیا بھائی, تو مولانا ہے, مولوی ہیں, ملا ہے, ملا بولو, تو اتنے ٹینشن لینے کا نہیں ہے.